الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ عجیب بات یہ ہے، ایمان والوں کو خطاب ہے اور پھر انہیں کہا گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہاں کافروں سے خطاب نہیں ہے کہ اے کافرو ایمان لے آؤ، اے مشرکو ایمان لے آؤ، اے منافقو ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ ایمان لے آؤ۔ مفسرین نے یہاں یہ لکھا ہے کہ مراد اس سے یہ ہے کہ جس طرح تمہاری زبان کے اوپر ایمان کی باتیں ہیں، کلمہ ہے جس کو اقرار باللسان کہتے ہیں، اسی طرح تصدیق بالقلب تمہارے دل کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے، کہ صرف ایمان نہیں بلکہ اعمال صالحہ بھی اختیار کرو۔ چنانچہ بعد نے لکھا کہ اے ایمان والو، تقوی اور اخلاص والی نعمت کو اپناؤ۔ ایمان کہتے کسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کے آئے ہیں امت کے سامنے بیان کی ہے، ان کو ماننا اور ان کی تصدیق کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے والی ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک آدمی سمجھانے کے لیے مثال، ساری زندگی کفر کے اندر گزاری ہے، شرک کے اندر گزاری ہے، نافرمانی میں گزاری ہے، بلکہ الٹا مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار رہا، اور 50-60 سال عمر کے گزارنے کے بعد، سفید بالوں کے آ جانے کے بعد اللہ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ ایمان ایسی ایک نعمت ہے کہ پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، پچھلے سارے گناہ اس کے ختم ہو گئے۔ چنانچہ قاتل اور مقتول دونوں جنت میں اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ جل شانہ دیکھ کر ہنستے ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ میدان جہاد کے اندر ایسا تھا کہ ایک آدمی نے، کافر نے مسلمان کو مارا، یہ شہید ہوا، یہ تو جنتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دی، اور وہ پھر آگے کیا ہوا، اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، تو یہ بھی جنتی ہے، دونوں جنت میں چلے گئے۔ تو اس پرفتن دور کے اندر یاد رکھیں، یہ ایک ایسا دور ہے کہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح آدمی اٹھے گا تو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح اٹھے گا کافر۔ تو ایمان اللہ کی طرف سے بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک میں یہاں تک موجود ہے، فرمایا کہ جس وقت ان کا معاملہ جو ہوگا نا، ایمان والوں کا جتنے ہیں وہ مسائل حل کر کے بالآخر اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت میں بھیجیں گے نا، تو کافر لوگ تمنا اور حسرت کا اظہار کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، ہمارے پاس بھی ایمان ہوتا تو آج اس دائمی عذاب جہنم سے تو بچ جاتے نا۔
تو ایمان کے بارے میں 4 ضروری باتیں آج کے بیان میں عرض کرنی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان بندے کو ملتا ہے طلب سے، دنیا بغیر طلب کے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتے ہیں اس کو بھی دیتے ہیں، جس پر راضی نہیں ہوتی اس کو بلکہ زیادہ دے دیتے ہیں۔ لیکن ایمان اور ہدایت اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتے ہیں، اللہ جس کا انتخاب فرماتے ہیں، جس میں طلب ہوتی ہے صدق دل والا، اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس کے لیے اگر آپ پہلی مثال سامنے رکھیں کہ ابو جہل، یہ ابو لہب قریشی ہیں، اور ابو جہل کو ابو الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دانائیوں کا باپ، بڑا دانا تھا، سردار تھا قریش مکہ کا۔ ابو لہب بڑا خوبصورت تھا، اور پھر یہ باقاعدہ لوگوں کے درمیان میں فیصلے کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، خاندان بھی ایک ہے، لیکن ایمان کی طلب نہیں تھی تو ایمان سے محروم ہو کر گئے۔ اس کے بالمقابل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کا رہنے والا، قریشی نہیں ہے، عربی نہیں ہے، رنگ کے اعتبار سے بھی کالا، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی کوئی خوبصورتی نہیں، لیکن دل میں طلب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والی دولت عطا فرمائی، چنانچہ چلتا زمین پہ ہے، اور اللہ جوتوں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہ طلب سے ملا نا، طلب نہیں ہے تو سردار جا رہے ہیں جہنم میں۔ آئیں ایک دوسری مثال دیکھیں قرآن کی روشنی میں۔ فرعون بڑا سرکش قسم کا بادشاہ تھا۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش بن چکا ہے، بڑا سرکش۔ جب کہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، تیری زوال حکومت کا سبب بنے گا، بدبخت نے بچے جو پیدا ہو رہے تھے قتل کرواتا گیا۔ اور کتنے بچے قتل کروائے؟ مختلف روایتوں میں جو بڑی روایت پڑی ہے کتابوں میں وہ ہے 90,000 بچے ظالم نے قتل کروائے تھے۔ 90,000۔ آج کوئی 1-2 قتل تو کروا دے گا، کیسے سوشل میڈیا ہے اور کیسے اس کا کام ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کی ایک مضبوط اس کے پاس گورنمنٹ تھی۔ اب یہ آدمی بادشاہ ہے، سردار ہے، بڈیرا ہے، حکمران ہے، ایمان کی طلب نہیں ہے نا۔ مقابلے کے لیے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان سے محروم رکھا، اور جن لوگوں کو مقابلے کے لیے بلایا جادوگر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے میدان کے اندر۔ پہلے یہ بات کہی نا کہ پہلے آپ اپنا کام شروع کرتے ہیں، یہ رسیاں وغیرہ ڈالتے ہیں، یا نحن ملقین کے ہم ڈالیں۔ اب یہ احترام کیا نا اللہ کے نبی کا کہ پہل آپ کریں یا ہم کریں۔ اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ ہمارے تو وہ کرتب تھے، جادو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جادو نہیں ہے کہ ایک لکڑی نیچے ڈالی ہے وہ اژدہا بن کر سارے سانپوں کو ختم کر گئی ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ معجزہ ہو سکتا ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ احترام پہلے تھا، دل میں محبت پیدا ہوئی اور کشش پیدا ہوئی، مقابلہ کروانے والا فرعون محروم رہا، اور جن کو مقابلے کے لیے لایا گیا انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اور کہنے لگے، فرعون نے پھر بالآخر کہا نا میں نے تمہیں سزا دینی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جو ہو سکتا ہے کر لے، اب ایمان کا دامن چھوڑ نہیں سکتے۔ 2 مثالیں دی ہیں۔ تیسری مثال، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اور انہوں نے آپ پہ ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ 2 نبیوں کی بیویوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی کی بیوی بد کردار کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔
البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نبوت بعد میں ملتی ہے، وہ پہلے ہوتی ہے نکاح میں، تو نبوت ملنے کے بعد جو انہوں نے اسلام کی ایک سوچ، دین وغیرہ یہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، وہ اس رائے سے اختلاف کر لیتی ہیں۔ یہ دو عورتوں نے اختلاف کیا تھا، لیکن بد کردار نہیں ہو سکتی، یاد رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، اختلاف کیا، محروم رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، آپ اس کو فرما رہے ہیں نا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا سوار ہو جا۔ آخر بیٹا بیٹا ہوتا ہے، یہ پدری ایک شفقت ہوتی ہے کہ بیٹے کا نقصان ہو، قصوروار ہو، بندہ اس کو تکلیف پہنچے، باپ نہیں برداشت کرتا۔ یہ ایک فطر تھی، اللہ نے محبت رکھی ہے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا کہ اگر وہ ذہنی طور پر، اعصابی طور پر ڈپریشن کا اپنا مریض تھا، نفسیات کا مریض تھا، وہ تو معذور ہے۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو گئی ہے، اب کھڑے ہو گئے مخالفین سوشل میڈیا پر، پتہ نہیں کہاں سے کہاں، کہ اس نے ایسا کر لیا، ایسا کر لیا۔ میرے بھائی وہ تو ڈپریشن یا نفسیات، اعصابی طور پر پتہ نہیں کیا کچھ تھا، اور ایسے کے لیے وہ شرعی طور پر معذور ہوتا ہے۔ اس لیے باقی بیٹے موجود نہیں ہیں مولانا کے، تو باہر کا بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آ جاؤ اور ہمارے ساتھ کیا ہو جاؤ، سوار ہو جاؤ، لیکن طلب نہیں تھی۔ بالآخر دوسرے لوگوں، نافرمانوں، کافروں کی طرح وہ بھی کیا ہوا، غرق اور تباہ و برباد ہوا۔ اب میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثال بھی، قریش مکہ کے سردار، ادھر آپ بلال کو دیکھ لیں، اور اسی طرح دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی فرعون اور جادوگر، تیسری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بندے کو ملتا ہے طلب سے۔ اگر طلب ہوگی تو ایمان ملتا ہے، بغیر طلب کے ایمان نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں ہمیں پیدا کیا، اور کلمہ گو ماں کی اللہ نے گود عطا فرمائی۔ ہمیں تو ماں کی گود سے ایمان ملا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ جب اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی، ہمارے والدین کی ایک طلب اور اللہ کا احسان، اور پھر یہ اللہ پروردگار کا احسان ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کوئی کہ ہم نے ایمان کو قبول کر لیا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، اللہ نے تمہیں ایمان والی ہدایت عطا فرمائی ہے، توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا کام کیا ہوگا؟ دوسری بات کہ ایمان ملتا ہے، ایمان اللہ کی نعمت۔ تمہید میں یہ بات عرض کی، اور پہلی بات یہ سمجھائی کہ ایمان ملتا ہے طلب سے۔ اب ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری بات کہ ایمان بڑھتا ہے قربانی اور مجاہدے اور اعمال سے۔ ایمان ان چیزوں سے پھر بندے کا بڑھتا ہے۔ چنانچہ آدمی اگر کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو آدمی کا پھر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، آدمی کا ایمان ذرا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور آدمی روزہ رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اعمال کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، نفس سے مجاہدہ ہے، میٹھی نیند قربان کرتا ہے، نرم بستر چھوڑتا ہے، فجر نماز کے لیے اٹھتا ہے، اور مقربین اس سے پہلے تہجد کے لیے اٹھتے ہیں۔ پھر اس سے بندے کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان یاد رکھو، ایمان اس سے بندے کا بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان بڑھتا ہے، محدثین فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ ایمان کے اندر دونوں چیزیں ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا کہ جی قرآن کریم میں ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ جب قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان کے اندر بڑھا دیتی ہیں، ان کا ایمان زیادہ کر دیتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بڑھتا ہے نا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایمان نہیں بڑھتا۔ محدثین کے ہاں تو ایمان بڑھتا ہے، امام سے فرماتے ہیں ایمان نہیں بڑھتا۔ آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے
بڑی بہترین بات ارشاد فرمائی، فرمایا نفس ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، البتہ ایمان کی پاور اور طاقت گھٹتی بھی ہے بڑھتی بھی ہے۔ گھٹتی کیسے ہے کہ جب بندہ گناہ کے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ایمان کی پاور وہ گھٹ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اور پاور بڑھتی کیسے ہے کہ جب بندہ اچھے اعمال کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، نماز روزہ قرآن کی تلاوت اذکار وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے، تو بندے کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو فرمایا اس کی پاور گویا کہ گھٹتی بھی ہے اور بڑھتی بھی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے بڑی بہترین ایک مثال دی ہے دور حاضر کے مطابق۔ کبھی دیکھا ہو نا، بلب چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں تو وہ بلب نا، کسی کی روشنی تھوڑا، کسی کی تھوڑی ہے، کسی کی زیادہ ہے۔ تو میرے بھائی اگر 500 پاور والا ہے اس کی روشنی بڑھ جاتی ہے، وہ 400 300 گھٹ جاتی ہے، 200 والی اور گھٹ جاتی ہے، 100 والی کی اس سے گھٹ جاتی ہے۔ تو دیکھیں اب ہے تو بلب تو نہیں تبدیل ہو رہا، لیکن اس کی پاور کیا کر رہی ہے، گھٹ بھی رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے۔ بالکل یہی مثال ہے کہ اعمال کی وجہ سے ایمان جو ہے اس کی طاقت بڑھتی ہے، پاور اس کی بڑھتی ہے، اور بدعمالی کی وجہ سے وہ گھٹتی ہے۔ چنانچہ اب یہ ایمان جو ہے بڑھتا ہے، یہ اپنا ایمان جو ہے مجاہدے اور قربانی سے یاد رکھیں یہ بڑھتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم صحابہ کرام کی زندگی کو اگر سامنے رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے ماشاءاللہ قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ان کا ایمان کتنا بڑھایا اور مضبوط کیا۔ چنانچہ ایک صحابی تھے، وہ اس طرح ہوا، کسی کافر بادشاہ نے پکڑ لیا، اب وہ سزا دے رہے ہیں کہ ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ ایمان کو چھوڑے اور وہ ہمارے دین پہ آ جائے، کفر اور شرک والے دین پہ آ جائے۔ دعوت دی جا رہی ہے لیکن ہر حربہ ناکام رہا۔ بالآخر بادشاہ نے سوچا کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، اور اس کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے روزانہ 40 دن صبح بند سنور کر اچھے کپڑے زیور وغیرہ میک اپ سارا کچھ کر کے آپ نے اس آدمی کو کھانا دینے کے لیے جانا ہے۔ آخر دیکھے گا تو ڈلے گا، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی شرائط لگائیں گے۔ اب وہ آ رہی ہے، کھانا دے رہی ہے، اور انہوں نے کبھی نگاہ اٹھا کر بھی اس کو نہ دیکھا۔ 40 دن گزر گئے، بالآخر اس بچی نے پوچھا کہ جناب میں اتنے دنوں سے آ رہی ہوں اور آپ مجھے دیکھتے ہی نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، کہنے لگے کہ میں مسلمان ہوں اور میرا قرآن پہ بھی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ اپنی نگاہوں کی غیر محرم سے کیا کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، پست رکھنا ہے۔ میں نے تو اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر ایمان کے بارے میں پوچھا، بالآخر خفیہ طور پر ایمان کو قبول کر لیا، اور قبول کر لینے کے بعد بالآخر وہی بچی اس کی نجات کا ذریعہ، رہائی کا ذریعہ اور سبب بنی، اور وہی بچی ان کے پھر عقد نکاح میں آئی۔ اب ذرا غور کریں کہ ایمان، صحابہ کرام کے قربانیاں، مجاہدات۔ ایک اور واقعہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ تبوک کے موقع پہ پیچھے رہ گئے تھے۔ چلو آج نہیں تو کل، یہ 3 ساتھی تھے، کل نہیں تو پرسوں، کوئی عذر معقول نہیں تھا، بالآخر یہ پیچھے جانے کا ارادہ تھا، نہ پہنچ سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب واپسی ہو چکے، یہ غزوہ تبوک جو ہے یہ گرمی کے موسم میں، کھجور کے پھل پکے ہوئے تھے، گرمی شدید تھی، پیچھے ضرورت تھی، اور حالات کچھ اس طرح کے تھے، بڑا یہ اس کو تنگی والا تھا، اس لیے اس کو غزوہ ذات العسرہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے فتح عطا فرمائی، رومی بھاگ گئے، بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ میرے آقا نے، انہوں نے کے سارا کے سلام کیا، میرے آقا نے ان کو تنبیہ کے لیے بیکاٹ کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔
بلکہ دوسرے حضرات کو بھی فرما دے ان سے مقاطع اور بیکاٹ کرو۔ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اس طرح کرنے والا بیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اس حالت کے اندر آپ نے کچھ 40 دن گزارے، بالآخر اللہ پروردگار نے آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 11ویں پارے کے پہلے پاؤں میں آیات مبارکہ بھی اتاری ہیں، ان کی توبہ بھی قبول ہوئی۔ لیکن اسی درمیان ایسا ہوا کہ غسان کے بادشاہ نے کیا کیا، خط لکھا کہ کعب سنا ہے کہ تیرے ساتھیوں نے تیرے ساتھ بیکاٹ کر دیا ہے، تو مہربانی کر ہمارے پاس آ جا۔ وہ کافر بادشاہ تھا، ہم آپ کو پناہ دیں گے، امان دے دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے۔ چنانچہ حضرت کعب کہنے لگے یا اللہ، ہم نے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھا ہے، تو اس پہ ایمان لے آئے، اتنا بڑا امتحان آزمائش میرے لیے بڑھتی جا رہی ہے، اب کافر بادشاہ مجھے دعوت دے رہا ہے۔ فوری طور پر نا کا جواب اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اب یہ ہے ان کا ایمان۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپس کے اندر کچھ دوری ہوئی، لڑائی وغیرہ تک نوبت پہنچی۔ ایسے موقع پر روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا، اوکے جی اگر ہماری امداد کی ضرورت ہے نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں لڑنے کے لیے، اور آپ کا حق آپ کو دلوائیں گے، تو آپ مہربانی کریں کہ ہمیں بتائیں اور وقت کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں، فوج بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے تاکہ میں فائدہ اٹھا لوں۔ پھر روم کا کافر بادشاہ تھا، عیسائی بادشاہ، وہ کیسے ہمارا خیر خواہ ہو سکتا تھا؟ لیکن آگے سے کیا جواب دیا؟ سمجھدار لوگوں کا یہی جواب ہوتا ہے، اے رومی کتے، تجھے یہ سوچ کیسے آئی؟ اگر تو نے فوج بھیجی، میں حضرت علی کی طرف سے ان کی فوج کا ادنا سپاہی بن کر تیرا مقابلہ کروں گا۔ اب جہاں دیکھے تو صحیح کہ ایمان ان لوگوں نے قربانیاں کی، مجاہدے کیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قربانیوں سے اور مجاہدے سے ایمان بڑھتا ہے۔ پہلی بات سمجھائی ایمان کے متعلق کہ ایمان اللہ تعالیٰ پہ عطا فرماتے ہیں، اور دوسری بات قربانیوں اور مجاہدے اور اعمال سے بندے کا ایمان بڑھتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان پھیلتا ہے ہجرت اور دعوت سے۔ دو کام بندہ کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی۔ نکلے تو چند لوگ تھے، اور پھر 10 سال کے بعد جب حج فرماتے ہیں، آخری 9 ہجری میں حج فرض ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے اس وقت بھیجا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ساتھ تھے، اور 10 ہجری کو میرے آقا آئے، اور اس کے 2 مہینے بعد تو میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرما لیا نا، تو 1.25 لاکھ کی تعداد میرے آقا کے ساتھ موجود ہے۔ ہجرت سے پھیلا نا، ہجرت سے یاد رکھیں یہ اسلام پھیلتا ہے۔ کبھی غور کر کے دیکھا کہ یہ طالب علم جب اپنے گھر سے ہجرت کرتا ہے مدرسے کی طرف، اور مرید یہ اپنے گھر کو چھوڑتا ہے خانقاہ کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہے، وہاں اپنے شیخ کے پاس وقت گزارتا ہے، اور اسی طرح موجودہ دور کے اندر کہ تبلیغی جماعت میں 4 مہینے لگانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، ہجرت کرتا ہے۔ اللہ پروردگار پھر اس سے یاد رکھیں کہ یہ ایمان اور اسلام پھر ان چیزوں سے پھیلتا ہے، اور پھر اس کے لیے یاد رکھیں اگر ہم تھوڑا سا ایک کام اور کر لیں کہ ہم لوگوں کو ذرا ایمان کی اور دین کی اور اسلام کی اگر دعوت دینا شروع کر دیں۔ دعوت سے مراد میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل سارے دنیا کے کام چھوڑ کر آپ چلے جائیں، ہاں ٹھیک ہے بستر اٹھا کر کوئی تبلیغی جماعت میں جائے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اتنا کام تو ہم کر سکتے ہیں نا، اپنے گھر کے جتنے افراد ہیں اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے افراد ہیں، کسی کو بندہ نماز کی دعوت دے دیتا ہے، کسی کو بندہ داڑھی کی دعوت دے دیتا ہے، کسی کو کسی سنت پہ عمل کرنے کی دعوت دے دیتا ہے، خواتین وہ ایک دوسرے کو پردے کی دعوت دیں، نماز کی پابندی کی دعوت دیں۔ دعوت دینے سے یاد رکھیں یہ ایمان آگے پھیلتا ہے۔ ایمان کو پھیلانے والی 2 چیزیں ہیں، ہجرت بھی ہے اور دعوت بھی ہے، 3 چیزیں۔ اور چوتھی چیز یاد رکھیں کہ ایمان
یہ محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کا خیال کر کے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، اس کو آگے چل کر پھر کھولتے ہیں نا۔ حقوق العباد کا اہتمام کرنا، اللہ کے بندوں کا دل نہ دکھانا، اس سے بندے کا ایمان پھر کیا رہتا ہے؟ محفوظ رہتا ہے۔ سنیے حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ایک آدمی سے فرمائیں گے کہ جی میں بیمار ہوا تھا اور تو نے میری تیمارداری نہیں کی، مجھے بھوک لگی تھی کھلایا نہیں تھا، مجھے پیاس لگی تھی پلایا نہیں تھا۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوگا، یا اللہ آپ کی ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے، یہ تو انسانی کمزوریاں ہیں، عوارضات ہیں۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، بھوکا تھا، پیاسا تھا، اگر تو اس کی تیمارداری کرتا، اس کو کھلاتا پلاتا، گویا کہ تو نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، میری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے نا۔ اب یہ بندے کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے نا، اور بندے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں نا، اور پھر بندے کا ایمان کیا ہو رہا ہے؟ محفوظ ہو رہا ہے نا، اللہ راضی ہو گیا، ایمان محفوظ ہو گیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو آدمی ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کا اپنا احترام نہیں کرتا، فلیس منا، یہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت اور بڑوں کا احترام اور علماء کی عزت، جو بندہ یہ تین کام نہیں کرتا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایمان سے فارغ ہوتا جا رہا ہے نا۔ میرے آقا نے ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے، من غشا فلیس منا، جس آدمی نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ملاوٹ کی ہے نا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایمانداروں کی جماعت سے وہ نکل گیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو آدمی مسلمانوں کے خلاف اسلحہ اٹھاتا ہے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر ایمان سے نکل گیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آقا نے فرمایا سود دینے والا، لینے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، سب پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ اب لعنت کے شعبے میں آ گیا نا، اور شراب پینے والا، پلانے والا، لانے والا، بنانے والا، سب کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ بیوی کو اس کے خامند کے خلاف اکسائے اور خامند کو بیوی کے خلاف اکسائے، فرمایا اس کے اوپر بھی لعنت برستی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر خامند بیوی کو بلائے اور بیوی انکار کر دے، اسی حالت میں خامند رات گزارے، اس بیوی کے اوپر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور غیر فطرتی عمل کرنے والے پر بھی لعنت برستی ہے، مشروط حلالہ کرنے اور کرانے والے پر بھی لعنت۔ اب جہاں لعنت ہوگی وہاں رحمت کیسے آئے گی؟ ایمان کیسے رہے گا؟ معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ ان چیزوں سے پھر بندے کے ایمان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے، آدمی کا ایمان متاثر ہو جاتا ہے۔ پروفیسر نور احمد نور نے ایک بات لکھی ہے، ایز اے ڈاکٹر نشتر میڈیکل اسپتال کے وہ پروفیسر تھے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، جماعت میں 4 مہینے لگائے، میں نے ان کی زیارت کی ہے 90 کے قریب، سنت کے مطابق پوری داڑھی، نماز کی پابندی۔ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے مرنے والے ایمرجنسی وارڈ میں میری ڈیوٹی ہوتی، میں نے ایک دفعہ اندازہ کیا کہ 100 آدمی میرے سامنے فوت ہوئے نا، تو 3 کو کلمہ نصیب ہوا اور 97 بندے بغیر ایمان کے فوت ہوئے ہیں۔ 97 بندے بغیر ایمان کے چلے گئے۔ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، مسلمانوں کا شہر نہیں ہے۔ میرے بھائی جب یہ چیزیں بندے کے دل کے اندر بیٹھ جائیں، ایمان والی، ذکر والی، اللہ پر ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ 2 باتیں بڑے عجیب ارشاد فرماتے ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں کہ کبھی دیکھا ہو نا، چھوٹے بھائی اگر والدین کہہ کے جائیں بڑے بھائی کو کہ جی اس کا خیال رکھنا ہے، وہ اگر حفاظت نہیں کر سکتا نا
وہ بڑے کو کہہ دیتا ہے، اپنے رشتہ دار کو، ماموں چچا تایا، کہ بھئی ابو امی کہیں گئے، آپ نے اس کا خیال رکھنا، حفاظت کرنی ہے۔ فرمایا کبھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر نا اللہ سے دعا کر لیں، اللہ تیری کتنی بڑی ایمان والی نعمت ہے، اللہ تیرے پاس محفوظ رکھ رہا ہوں، موت کے وقت مجھے واپس لٹا دینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر کبھی کلمہ تھوڑا سا اونچا پڑھ لیں، آقا میں نے آپ کے پاس آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، کل قیامت کے دن میرے ایماندار ہونے کی گواہی تو دے دینا۔ ان چیز سے بندے کا ایمان، فرمایا جس وقت زبان کے اوپر یہ چیزیں طاری ہوں، دل کے اندر یہ چیزیں ہوں، تو پھر زبان کے اوپر ایمان ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت جی وہ طوطے والا جو واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اللہ سبحان اللہ، بالآخر جب وقت آیا نا، وہ بلی نے حملہ کیا، پکڑا تو ٹیں ٹیں کرتے ہوئے مر گیا، اپنے بزرگوں کے پاس گیا، تو جی وہ تو اللہ اللہ سبحان اللہ، اب تو ٹیں ٹیں کرتا ہوا مر گیا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ وہ ٹیں ٹیں اس کے دل میں تھی اور اللہ اللہ صرف زبان کے اوپر تھا۔ موت کے وقت وہی بات زبان پہ ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے۔ ہم دل میں اللہ اللہ کو بٹھائیں، پھر اس کے بعد دیکھیں ایمان والی موت آئے گی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، اب میں تفصیل سے نہیں سنا سکتا، وقت تھوڑا ہے، کہ جب وہ زندگی میں سبحان اللہ، ایک آدمی ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ وہ انگلیوں کے اوپر تسبیحات ذکر کرتا، تو وہ جب اس کو اپنا بیہوش کیا گیا وغیرہ ڈاکٹر اسپتال میں، تو انہوں نے انگلیوں پر یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ قاری صاحب قرآن پڑھاتے ہوئے وہ بے ہوشی کی کیفیت، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اسی حالت کے اندر فوت ہو گئے۔ اور ایک آدمی اللہ اللہ کرنے والا، اور جب وہ بے ہوش کیا گیا آپریشن کے لیے، تو وہ بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ عادت اگر اپنائیں گے تو میرے بھائیوں پھر کل خاتمہ بالایمان بھی ہوگا، اللہ جل شانہ پھر ایمان والی دولت بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان کے بارے میں 4 باتیں میں نے پہلی بات عرض کی کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 2، دوسرے بات پر میں نے کہا کہ دیکھیں ایمان طلب سے ملتا ہے، اور ایمان بڑھتا ہے مجاہدے قربانی اعمال سے، اور پھر ایمان پھیلتا ہے ہجرت اور دعوت سے، پھر ایمان محفوظ رہتا ہے کہ جس وقت بندہ حقوق العباد کا خیال رکھے۔ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے پورے دین کا، کہ اللہ کو عبادت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے، اور مخلوق کو خدمت سے خوش رکھنا، یہ پورے دین کا اور قرآن کا خلاصہ ہے۔ ہم اس طرح کی زندگی اپنائیں، کوشش کریں۔ باقی اللہ رب العزت جو ہے کل قیامت کے دن رحمت، وہ تو رحیم ہے کریم ہے۔ 2 آدمی جہنم کا فیصلہ، ایک بھئی تیرے آج سارے بدکاریاں گناہ ہیں، جا جہنم میں، اللہ فرمائیں گے۔ دوسرا بھی ایسا، ایک دوڑ رہا ہے اور دوسرا آگے بھی چلتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے، اللہ جل شانہ نے دونوں کو بلا لیا، اب دوڑ کیوں رہے تھے؟ یا اللہ ساری زندگی تو تیری نافرمانی کیا ہے، میں نے کہا آج تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، بے شک جہنم کی طرف جا رہا ہوں نا، آپ پیچھے کیوں دیکھ رہے تھے دوسرے سے؟ اس لیے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے کہ شاید مجھے معاف کر دے، بلا لینا، اس امید سے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ دونوں کو معاف کر دیا، جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ بڑی کریم ہے میرے بھائی، بڑی رحیم ہے۔ ایک آدمی کے ایک نیکی کم ہوتی ہوگی، ایک نیکی، اب اس کو لینے کے لیے لوگوں کے پاس جائے گا، ایک بندہ ملے گا جس کے پاس ہوگی ایک نیکی، اب اس کو پتہ ہے کہ میرے ایک نیکی سے کام نہیں بنتا، چلو میں قربانی دیتا ہوں، میں ایک نیکی اس کے حوالے کرتا ہوں۔ اب یہ نیکی اس کے حوالے کی، اللہ پروردگار اس قربانی کے صدقے اس کو بھی معاف فرمائیں گے اور اس کو بھی معاف فرمائیں گے، دونوں کو جنت میں بھیجیں گے۔ قاری طیب سے رحمۃ اللہ علیہ کی بات اخیر میں نقل کرتا ہوں۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں خطبات حکیم الاسلام میں کہ اللہ رب العزت کی قیامت کے دن اتنی بڑی رحمت ہوگی، اتنی بڑی رحمت ہوگی نا، جب رحمت کا معاملہ شیطان دیکھے گا نا، وہ بھی سر اٹھا کے کہ شاید میری بھی مغفرت ہو جائے، لیکن ہوگی کن کے لیے یہ رحمت اور مغفرت؟ جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا،
اور ایمان پر موت آئی تھی، تو دعا ہے کہ اللہ جل شانہ وہ ایمان کی حفاظت اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔